السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آنے ہی والا تھا، بشرا بی بی کی گرفتاری ہونے ہی والی تھی، لیکن اچانک موکلات چھا گئے اور جج صاحب کے ساتھ ایک ہی دن میں 6 مرتبہ کیا ہوا، اور جب آج دن کو عمران خان کو سائفر کیس میں سزا سنائی گئی تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا فوری رد عمل کیا تھا۔ بہت حیران کن خبریں ہیں، آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین ایک خبر سے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو اڈیالہ جیل کے اندر سائفر کیس چل رہا تھا اور توشہ خانہ والا کیس چل رہا تھا، ان دونوں مقدمات کے جیل ٹرائل کو عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا، جس پر سماعت مکمل کرنے کے بعد چیف جسٹس عمر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ وہ محفوظ فیصلہ آج سنا دیا گیا ہے، جس کے مطابق جیل ٹرائل کو روکے جانے کی جو عمران خان کی استدعا تھی دونوں مقدمات کے اندر وہ مسترد کر دی گئی، اور فاضل جج صاحبان نے لکھا کہ وہ ان درخواستوں کو مسترد کرتے ہیں، اور جو وجوہات ہے وہ جب تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے تو اس کے اندر وہ بتائیں گے۔ دوسری امپورٹنٹ خبر بھی اسی حوالے سے ہے کہ جب توشہ خانہ والا کیس کی کل رات کو لیٹ نائٹ تک سماعت ہوئی اور حق جرا ختم کر دیا گیا عمران خان کا اور بشرا بی بی کا، تو اس حق جرا کے خلاف جو ہے وہ آج صبح جو عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، جس میں اسکندر ذوالقرنین، بیرسٹر تیمور ملک اور دیگر ٹیم کے اراکین شامل تھے۔ اور جب یہ وہاں پہ پہنچے انہوں نے درخواست دائر کی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ درخواست ان کی فوری طور پہ سماعت کے لیے منظور لگ جائے گی، لیکن پورا دن انتظار کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ اور اس کی شاید مقرر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک تجزیہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ایک اندازہ قائم کر سکتے ہیں کہ چونکہ اس کیس کے اندر جس کے اندر حق جرا ختم کرنے کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا، اس کیس کا فیصلہ دن 12 بجے تک آ گیا تھا، 12 بجے سے پہلے، تو شاید وہ درخواست بھی اب مؤثر نہیں رہی تھی، کیونکہ اگر وہ ٹرائل چل رہا ہوتا تو اس درخواست کے اوپر کوئی اس کو منظور یا مسترد کیا جاتا۔ جب ٹرائل ہی ختم ہو چکا ہے، کیس ہی کا فیصلہ آ چکا ہے، تو پھر وہ شاید اس کی گنجائش نہیں بنتی تھی۔ تیسری خبر جو ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور وہ خبر ہے سبی کے علاقے سے۔ سبی میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے، اور جس جگہ پر بم دھماکہ ہوا ہے وہاں کے پر قریب سے پاکستان تحریک انصاف کی ایک ریلی گزر رہی تھی، اور یہ پتہ چلا کہ اس جو بم دھماکہ ہے اس کے نتیجے میں 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور متعدد افراد اس میں زخمی ہو گئے ہیں۔ امدادی ٹیموں نے وہاں پر پہنچ کے کارروائیاں شروع کر دی تھی، اور پولیس نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا تھا، جہاں سے وہ شہادتیں وغیرہ جمع کرتے، اور اب اس کیس کی تفتیش کی جائے گی آگے۔ اس کے علاوہ ایک خبر آئی آج لاہور سے، اور وہ بہت بڑی خبر ہے، لیکن وہ چونکہ یہ عمران خان کو جو ہے اور شاہ محمود قریشی کو سائفر والے کیس کے اندر سزا ہوگی، تو اس خبر کی یہ خبر قومی سطح پر اتنی بڑی خبر تھی کہ وہ خبر دب گئی، لیکن خبر وہ بھی بہت بڑی ہے، اور وہ خبر ہے جناب 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، اور عدالت ہے انسداد دہشت گردی، لاہور کی عدالت ہے۔ وہاں کے جو جج صاحب ہیں ان کا نام ہے محمد نوید صاحب نے جو ہے ایک بہت بڑا حکم جاری کیا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث 26 مفرور اشتہاری ملزمان ہیں، ان کی عدم گرفتاری پر ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور جن 26 مفرور اشتہاری ملزمان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے اندر میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، مراد سعید، اعظم سواتی، علی امین گنڈا پور وغیرہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی جو اس خبر کی گرد میں دب گئی۔ ابھی ہم کرتے ہیں اس خبر کی طرف بات جو آپ نے تھمبنیل پر دیکھی۔ آپ نے بہت سارے ولاگرز کو دیکھا ہوگا، آپ نے بہت سارے شاید سوشل میڈیا پر دیکھا ہو، ٹویٹر پر دیکھا ہو کہ جناب جس وقت جج نے فیصلہ سنایا، یہ میں سائفر کیس کی بات کر رہا ہوں، کہ جب فیصلہ سنایا تو عمران خان نے ایک کہکہا لگایا اور شاہ محمود قریشی نے ایک کہکہا لگایا، تو بھائی جان کوئی کہکہا شہکہا نہیں لگایا۔ میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے، کہ جس وقت جو سائفر کیس کہہ لیں یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والا کیس کر لیں، جب اس کی سزا جج صاحب سنانے لگے تو انہوں نے آخری بار عمران خان سے یہ سوال کیا کہ آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بتائیں کہ جو سائفر آپ کو دیا گیا تھا وہ کہاں ہے، جس پر عمران خان نے کہا کہ وہ پرائم منسٹر آفس میں ہوگا، مجھے تو نہیں پتہ۔
اور میں نے تو وہ اپنے اس کو عمران خان صاحب نے اس میں لپیٹنے کی کوشش کی پاک فوج کے افسران کو. میں نے اپنے اے ڈی سی سے پوچھا, وہ بھی سرونگ فوجی افسر ہوتا ہے. میں نے اپنے ملٹری سیکٹری سے پوچھا, وہ بریگیڈیئر ہوتا ہے, اس وقت وہ میجر جنرل ہیں. اور پھر میں نے اپنے پرنسپل سیکٹری سے پوچھا اور نہیں پتہ چلا تو میں نے ملٹری سیکٹری کو انکوائری کا حکم دیا. بنیادی طور پہ جب عمران خان نے یہ الفاظ ادا کر دیے, یعنی کہ ایک قسم کا اقبال جرم تھا, ایک قسم کا اعتراف جرم تھا کہ سائفر انہوں نے گم کر دیا, اگرچہ کہ وہ اپنے انٹرویوز میں بھی یہ بات کہہ چکے ہیں, لیکن بہرحال جج صاحب کے سامنے یہ کہنا اور بات ہے اور ویسے کہنا کچھ اور بات ہے. اور جب یہ جج صاحب نے بات سنی تو پھر انہوں نے شاہ محمود قریشی اور عمران خان دونوں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی. سزا سنتے ہی جو پہلا رد عمل تھا عمران خان کا یہ تھا کہ وہ وہاں پر موجود ایک کرسی کے اوپر ڈھہ گئے. میں ڈھہ گئے کہ لفظ استعمال کروں, بیٹھ گئے کہ نہیں کر رہا, جیسے بندہ بے سدھ ہو کے نہیں کرسی کے اوپر نہیں ایک دم ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے اور گر پڑتا ہے. تو عمران خان صاحب کرسی کے اوپر گر پڑے اور انہوں نے اپنے سر کے اوپر ایسے کر کے ہاتھ رکھ لیا. کچھ سیکنڈ وہ اسی کیفیت میں رہے اور پھر وہ اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے دائیں بائیں دیکھا اور وہ ہنسے. اب یہ جو ہنسی تھی جو ہمارے وہاں پہ ذرائع وہ کہہ رہے کہ جیسے وہ سیانی سی ہنسی نہیں ہوتی کہ بندہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتا ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, اس قسم کی ہنسی تھی. کوئی فاتحانہ کہا انہوں نے نہیں لگایا جا سکے, سوشل میڈیا کے اوپر پورٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر اسی موقع پر شاہ محمود قریشی نے کچھ بولنے کی کوشش کی, لیکن جج صاحب چونکہ گزشتہ 3-4 دنوں سے بہت بری طرح بھگت رہے تھے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی طرف سے جو جج صاحب کے اوپر حملے کیے جاتے یا بدتمیزی کی جاتی. شاہ محمود قریشی نے جو ہی بولنے کی کوشش کی تو جج صاحب نے کیا, قریشی صاحب بہت ہو گئی, اب خاموش, اگر آپ مزید کچھ بولیں گے تو میں آپ کے خلاف مزید کارروائی کروں گا. تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب جناب ادھر چپ کر گئے. اچھا, یہ تو وہ بات ہوئی جو کہ عدالت کے اندر ہوئی. لیکن جو جس وقت یہ آج جب یہ دن کو جو شاہ محمود قریشی صاحب کی اہلیہ اور ان کی صاحبزادی مہر بانو قریشی انہوں نے میڈیا سے باہر بات کی, تو اپنی گزشتہ رات کو جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو انہوں نے وہ اس کے بارے میں بتایا کہ جی وہ کیسے ہوا. انہوں نے کہا کہ جی جو میرے والد ہیں مہر بانو قریشی نے کہا کہ شاہ محمود قریشی ان کا تو 342 کا بیان بھی نہیں ہوا, اور یہ جناب جج صاحب نے جو ہے وہ جو ہی سزا سنائی تو اس کے بعد وہ فوراً سزا سنانے کے بعد کمرہ عدالت سے بھاگ گئے. اب یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا, ہمارا کوئی ایسا تو انہیں عدالت کرنے کا ارادہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جج صاحب سزا سناتے ہی عدالت سے بھاگ گئے اور ان کا عملہ بھی چلا گیا اور ہمیں آرڈر کی کاپی بھی نہیں ملی. اچھا, یہ بندہ ان سے بندہ پوچھے کہ وہ کون سا جج ہوتا ہے جو جب فیصلہ سنا دیتا ہے تو اس کے بعد وہ بیٹھا رہے عدالت میں. وہ اگر دوسری عام عدالت ہے, کسی جوڈیشل کمپلیکس میں ہے, کسی کچہری میں ہے, تو جج فیصلہ سنائے گا, فیصلہ اور سنا کر اٹھ کر اپنے چیمبر پہ چلا جائے گا. اور اگر وہ جیل میں تھا تو وہ کمیونٹی ہال میں جہاں پہ عدالت تھی وہاں پر انہوں نے فیصلہ سنایا, فیصلہ سنانے کے بعد اٹھ کے چلے جائیں گے. وہ فیصلہ سنانے کے بعد کیا وہاں پر جو ملزمان یا الحاقین کا رد عمل چیک کرنے کے لیے کوئی 10-15 منٹ جج بیٹھتا تھوڑی ہے؟ بڑی نیچرل سی بات ہے نا کہ جج نے فیصلہ سنانا تو اٹھ کے تو اس نے جانا ہے ادھر بیٹھ کر اس نے کیا کرنا ہے. بہرحال اس کو مہر بانو قریشی نے کہا کہ جج صاحب نے دوڑ لگا دی. یہ اب وہ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. تو اچھا جی, یہ گفتگو ہوئی اور پھر جو آج وہاں پر ہوا بشرا بی بی کے وجہ سے توشہ خانہ کیس میں, اس پر ہم آتے ہیں. لیکن ذرا عمران خان صاحب کی گفتگو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں جو عمران خان صاحب نے آج وہاں پر میڈیا کے نمائندوں سے کی, کیونکہ کل جب ان کو سزا ہوئی تو اس کے بعد تو ان کی میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو آج جب توشہ خانہ والا کیس تھا تو میڈیا کے نمائندے وہاں پر موجود تھے. وہاں پر عمران خان نے گفتگو کی اور میں ان کی گفتگو بھی آپ کو سناتا جاتا ہوں, ساتھ ساتھ جہاں جہاں پر ضروری ہوگا ایک ایک لائن کا تبصرہ بھی کرتا چلوں گا آپ کے ساتھ سامنے. عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں عوام کے پاس گیا کیونکہ سائفر سازش صرف پی ایم کے خلاف نہیں تھی بلکہ 22 کروڑ عوام کی توہین تھی. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس تھی جس کے ختم ہونے کے بعد میں نے عوام کو سائفر کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا. اچھا, اب یہ بات تو بڑی عجیب سی ہے کہ بھئی آپ سائفر کا بارے میں عوام کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. نواز شریف کی حکومت 3 دفعہ گئی, توڑی گئی, ختم کی گئی, اور بے نظیر بھٹو کی حکومت 2 دفعہ توڑی گئی, ختم کی گئی, محمد خان جنیجو کی حکومت ختم کی گئی. تو کیا انہوں نے جو نیشنل سیکرٹس ہیں ان کا استعمال کیا اپنی حکومتوں میں بچانے کے لیے یا پاپولیرٹی قائم رکھنے کے لیے؟ بالکل نہیں کیا. اس لیے کہ وہ اگر حکمران تھے تو ان کو حکمرانی کی نزاکتوں کا بھی علم تھا اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ جو ملکی معاملات ہوتے ہیں, جو آفیشیل سیکرٹس ہوتے ہیں, وہ سیاست چمکانے کے لیے نہیں ہوتے. لیکن خان صاحب نے ایسا کیا اور انہوں نے کہا جی میں نے عوام کو یہ بتانے کا فیصلہ کیا. پھر کہتے ہیں مجھے سزا کیوں ہو گئی. خیر, انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اتحادیوں نے ایک ایک کر کے پیغامات بھیجے کہ حکومت چھوڑ دو,
اب یہ تو آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کے اپنے تادی آپ کو کہتے ہیں کہ حکومت چھوڑ دو. الزام آپ کبھی امریکہ پہ لگاتے ہیں اور کبھی جنرل باجوہ پہ لگاتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہمارے تادیوں کو بھی امریکی سفارت خانے لے جا کر ملاقاتیں کروائی گئیں. اور عمران خان تو حکومت چھوڑنے کے بعد بھی ان کی پارٹی کے لوگ امریکی سفارت خانے میں جا کر ملاقاتیں کرتے رہے اور ان کو اپنے گھروں میں بھی بلاتے رہے. بہرحال یہ ملاقات کریں تو حلال ہے, اگر کوئی اور کر لے تو وہ حرام ہے. بہرحال پھر جناب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے کے پی میں ہمارے وزیر عاطف خان کو پشاور میں امریکی قونصل خانے میں بلوا کر کہا گیا کہ اگر عدم اعتماد آیا تو آپ نے محمود خان کے خلاف ووٹ دینا ہے. اور یہ نواں انکشاف کر دیجیے عمران خان صاحب نے. پہلے تو عمران خان صاحب کا یہی دعویٰ تھا نا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کیا ان کی حکومت گرانے کے لیے. اب تو یہاں پر وہ آج وہ یہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ وہ جو ان کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے محمود خان صاحب, جو آج کل ان کو چھوڑ کر پرویز خٹک کو پیارے ہو چکے ہیں, تو ان کو بھی خلاف بھی امریکہ سازش کر رہا تھا. جناب یہ اب نئی بات پتہ چلی ہے. آج عمران خان صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ ہمارے صوبائی وزیر عاطف خان کو امریکی قونصل خانہ جو پشاور میں ہے اس میں بلا کے کہا گیا کہ جی عدم اعتماد آئی تو محمود خان کے خلاف تم نے ووٹ دینا. تو پھر محمود خان کے خلاف تو عدم اعتماد آئی نہیں, نہ اس وقت آئی اور نہ ہی اسمبلیاں توڑنے تک بھی کوئی کسی قسم کے طریقے عدم اعتماد ان کے خلاف آئی اور نہ ہی انہوں نے فیس کی. تو یہ ان کی کنٹراڈکشنز ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی اس دوران جنرل باجوہ سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں اور جنرل باجوہ سے میں نے کہا کہ اگر ہماری حکومت گرائی گئی تو معیشت ڈوب جائے گی اور سیاسی عدم استحکام آنے والی حکومت نہیں سنبھال سکے گی. یہ عمران خان صاحب نے تو یہاں پر اس طرح گفتگو نے ویسے بنائی طور پہ عمران خان صاحب یہ باتیں دھمکیاں میز لہجے میں کیا کرتے تھے کہ کوئی چلا کے دکھایا میں کسی کو چلنے نہیں دوں گا, اس قسم کی باتیں یہ کرتے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے باجوہ سے متعدد بار پوچھا کہ آئی ایس آئی ہماری حکومت کے خلاف سرگرم ہے, اگر سازش کے تحت حکومت کے گرائی گئی تو میں عوام کے پاس جاؤں گا. اور باجوہ نے پھر جھوٹ بولا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں حکومت جو ہے وہ قائم رہے. اب یہاں پہ جو انہوں نے یہ بات کی کہ آئی ایس آئی نے سازش کی, تو آئی ایس آئی کے فٹ پرنٹس پوری طریقے عدم اعتماد میں کسی جگہ پر نہیں پائے گئے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ بندے اٹھا کر دوسری پارٹیوں کو دے رہی تھی. ہاں جب عمران خان کے خلاف اعتماد کا ووٹ لینا تھا یا اسے پہلے بل وغیرہ پاس کرانے ہوتے تھے تو جنرل فیض کے دور میں آئی ایس آئی کا وہ خود استعمال کرتے رہے, جس کا انہوں نے اپنے انٹرویوز میں اپنے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی یہ میں کرتا رہا ہوں. لیکن دوسری طرف جن پر وہ الزام لگا رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسا جو ہے وہ ابھی تک چیز منظر عام پر نہیں آئی. اور پھر یہ جو انہوں نے کہا کہ باجوہ نے پھر جھوٹ بولا کہ چاہتا ہے کہ حکومت قائم کروں, تو جنرل باجوہ نے تو بالکل بھی جھوٹ نہیں بولا. جنرل باجوہ تو آپ کو اس وقت بھی کہتے رہے کہ جی آپ جو ہیں وہ اسمبلیوں سے استعفے نہ دیں, دوبارہ اتحادیوں سے بات کریں اور دوبارہ اپنی حکومت قائم کر لیں. اور پھر آپ کی جو ضمنی انتخابات میں آپ کو پنجاب اسمبلی کے ہوئے اس میں بھی جو ہے وہ اب جو مخالفین ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی درپردہ مدد آپ کو حاصل تھی. اور پھر پرویز الہی اور مونس الہی نے بھی یہ بتایا کہ جناب وہ تو جنرل باجوہ کی فون کال کے اوپر گئے تھے. اب وہ فون کال تھی یا نہیں تھی یا بات کس طرح سے ہوئی تھی اور کس طرح سے نہیں ہوئی تھی, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جنرل باجوہ جو ہیں وہ کم از کم عمران خان کی حکومت گرانے میں ان کا کوئی کردار ایسا نہیں تھا. ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ اس کی حمایت سے دستبردار ہو گئے تھے. وہ جو آئینی دائرہ کار سے آگے جا کر حمایت کی جاتی تھی, جس کو پاک فوج نے کہ دائرے کے طور پہ کہا کہ جی آئندہ سے ہم نے کسی کی حمایت نہیں کرنی, تو وہ عمران خان صاحب سے برداشت نہیں ہوتا. اصل بات تو یہ تھی. اچھا پھر انہوں نے کہا جی شوکت ترین نے بھی باجوہ کو سمجھایا کہ سیاسی عدم استحکام سے معاشی بحران کھڑا ہو جائے گا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہے وہ بعد میں پنجاب اور کے پی کی وزرائے خزانہ کو یہ ہدایات دیتے بھی پائے گئے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کو خط لکھو اور ان کو بتا دو کہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں چلیں گے, آئی ایم ایف والے معاہدوں کی پاسداری ہم نہیں کریں گے. تو یہ بات جو ہے وہ ویسے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شوکت ترین نے ایسا کہا ہوگا کیونکہ ان کے کام بھی ایسے ہی تھے. اور پھر انہوں نے کہا جی میں نے عوامی جلسے میں بتایا کہ پاکستان کے خلاف جو یہ خطرناک سازش کی جا رہی ہے, اور میں نے الفاظ میں بڑی احتیاط سے کام لیا, کسی ملک کا نام نہیں لیا. نام تو آپ نے لے لیا تھا امریکہ, پر ساتھ ہی کہہ دیا نہیں کوئی اور ملک. اور پھر جو کاپی لڑائی وہ جو ہے وہ اس کی کاپی تھی سائفر کی, پیرافیز کاپی انہوں نے کہا تھا. تو یہی تو آپ کے اوپر الزام ہے بھائی صاحب, جس کو آپ خود تسلیم کر رہے ہیں, اور تو کوئی الزام نہیں ہے آپ کے اوپر. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے جنرل باجوہ کو بتایا تھا کہ اگر حکومت کو گرایا گیا تو عوام کو سارا پلاٹ بتا دوں گا. یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب دھمکیاں بھی لگاتے رہے. اور انہوں نے کہا کہ ندیم انجم میرے پاس آئے اور کہا کہ باہر سائفر کے بارے میں بات نہ کرنا. اب اگر یہ ایسا جنرل ندیم انجم نے کیا تو وہ یقیناً انہوں نے انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کیا, کیونکہ وہ آئی ایس آئی کے چیف اس وقت بھی تھے, بن چکے تھے اور ابھی بھی ہیں. تو ایک اسپائی چیف کو اپنے پرائم منسٹر کو یہی مشورہ دینا چاہیے کہ آفیشیل سیکرٹ کی باتیں جو نہیں وہ باہر نہیں کرتے منع. لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی.
اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ جی سائفر جو ہے وہ صرف جنرل باجوہ کے لیے آیا تھا، حکومت گرانے کی صلاحیت اور کسی کے پاس تو تھی نہیں۔ یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے، اس لیے کہ سائفر تو سب سے پہلے آتا ہے وزارت خارجہ میں، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے جن کو آپ کے ساتھ سزا ہوئی ہے، تو باقی اس کی کاپیاں آرمی چیف کے پاس بھی جاتی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس بھی جاتی ہے، صدر کے پاس بھی جاتی ہے، وزیر اعظم کے پاس بھی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات آپ نہیں بتا رہے کہ اور یہ کہنا غلط ہوگا بالکل کہ صرف باجوہ کے لیے آئی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ جی باجوہ وہ واحد طاقت تھے جنرل باجوہ جس نے حکومت گرائی، اور انہوں نے کہا کہ جس سندھ ہاؤس میں M&A کو 20 کروڑ کی قیمت لگائی گئی، اس کا وہ آج تک کوئی ثبوت نہیں دے سکے، نہ کوئی ویڈیو نہ کوئی آڈیو۔ اور پھر انہوں نے کہا جی امریکی سفارت خانے اور ان کے کہنے پر اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں سائفر پر بات کرنے سے جو ہے وہ اجتناب کیا۔ اچھی بات تھی جی، اجتناب کیا تھا تو۔ اور پاکستان کی عوام نے تاریخی رد عمل دیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے میری حمایت میں۔ اور پھر انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم کی حکومت میں ہم نے ضمنی انتخابات میں 30 سے زائد نشستیں حاصل کر لیں۔ ویسے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ 30 سے زائد نشستیں آپ نے حاصل کر لیں، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جب آپ حکومت میں تھے تو اس وقت جتنے ضمنی انتخاب تھے وہ ساری کی ساری اس وقت کی اپوزیشن جیتی تھی۔ تو یہ ایک عجیب سا سرکل چل رہا تھا پاکستان کے اندر۔ تو یہ عمران خان صاحب نے کچھ اور بھی اس طرح کی باتیں کی، لیکن وہ ساری کی ساری وہی باتیں ہیں جو کہ پہلے آپ سن چکے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب ہم پیرنی صاحبہ کی طرف۔ آپ کو پتہ بشرا بی بی جو ہے وہ مطلب بڑی زبردست قسم کی پیرنی ہے، بڑا ان کا حلقہ ارادت ہے، بڑے ان کے مرید ہیں، اور عمران خان صاحب بھی تو ان کے مرید ہی تھے۔ وہ بعد میں ان کے وہ جو مرید سے کے درجے سے اٹھ کے ان کے مجازی خدا کے درجے پر فائز ہو گئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی جو ہے وہ باتیں بڑی مشہور ہیں۔ دوران حکومت بھی وہ فوٹویں دیکھ کے فیڈرل سیکٹری تعینات کیا کرتی تھیں، اور پنجاب تو چلائی وہ سارا خود رہی تھیں۔ عثمان بزدار کو بھی انہوں نے ہی لگوایا تھا وزیر اعلیٰ، اور عمران خان کو کہا کہ عین سے نام شروع ہو اور فلانے علاقے کا ہو اور اس کے ساتھ پہاڑ بھی ہوں، اور مطلب سارا انہوں نے گھیر گھار کے وہ جو ہے وہ عثمان بزدار کے اوپر لا کر تو ان کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا، جبکہ عثمان بزدار کو فرا جو گجر ہیں اور احسن جمیل گجر نے بنوایا تھا وزیر اعلیٰ بدریہ پیرنی صاحبہ۔ تو یہ وہ پیرنی صاحبہ جو ہیں وہ چونکہ بڑے اس دفعہ انہوں نے چکر دیے عدالت کو، کبھی وہ خود نہیں آ رہی، کبھی طبیعت خراب ہے، کبھی آ کے چپ کر کے سلپ ہو گئیں، اور کبھی وکیل نہیں آ رہا، بڑے انہوں نے کام کیے، لیکن کام آخر اینڈ تک لگ گیا۔ آج جناب یہ چانس تھا کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ سزا ہو جائے گی، اور چانس اس حد تک زیادہ تھا کہ بشرا بی بی کا 342 کا جو بیان تھا وہ بھی عدالت نے قلم بند کر لیا تھا، اور اس میں ان سے 25 سوالات پوچھے گئے تھے جن کے جوابات بشرا بی بی نے دیے۔ اچھا، عمران خان صاحب کو 27 سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ دیا گیا تھا جس کے جواب انہوں نے دینے تھے، لیکن وہ پھر سماعت ملتوی ہونے کی وجہ سے نہیں دے سکے، کیونکہ اب وہ صبح دیں گے۔ اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو میں نے آپ سے عرض کی کہ بشرا بی بی کے موکلات آگے ہوا یہ جناب کہ اب ہونا یہ تھا کہ بشرا بی بی کے 342 کے بیان ہونا تھا، عمران خان کا ہونا تھا، اس کے بعد بحث ہونی تھی، اور اس کے بعد مقدمے کا فیصلہ ہو جانا تھا۔ میں بالکل قطعاً یہ نہیں کہتا کہ سزا ہونی تھی یا بری ہونا تھا، یہ تو عدالت کو پتہ ہوگا، لیکن اس کیس کا آج کٹی کٹا نکل جانا تھا۔ اور چونکہ پولیس کو بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن پولیس اس کام کے لیے بالکل زبردست طریقے سے تیار تھی، اور آج رات کو تقریباً 8 بجے کے قریب راولپنڈی سے خواتین پولیس کی خصوصی نفری بھی منگوائی گئی۔ عمران خان تو پہلے ہی اندر ہیں، بشرا بی بی کو گرفتار کرنا تھا، اور اے ایس پی جو ہیں راولپنڈی پولیس کی خاتون اے ایس پی، ان کو بھی بلوایا گیا، وہ بھی جیل پہنچ گئی تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ جب کارروائی آگے چلی تو جج صاحب جو ہیں وہ اچانک ان کی شدید حالت خراب ہو گئی، اور ان کو جیل ہسپتال لے جانا پڑا۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی جو کارروائی تھی اس کارروائی کے دوران جج صاحب کی 6 مرتبہ طبیعت خراب ہوئی، اور یہ اس سے پہلے بھی پچھلے دنوں بھی ان کی طبیعت خراب ہوتی رہی ہے۔ اڈیالہ جیل بھی وہ جیل کے ہاسپٹل میں بھی ان کو لے جا کے ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جاتا رہا، اور اسی خرابی طبیعت کی وجہ سے ان کی غالباً 24 مارچ کو ریٹائرمنٹ ہے، تو انہوں نے درخواست دے دی تھی کہ میری طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں ابھی مزید سرو نہیں کر سکتا، مجھے چھٹی پر بھیج دیا جائے، لیکن وہ درخواست ان کی منظور نہیں کی گئی تھی، اور وہ جج صاحب نے درخواست واپس لے لی تھی۔ لیکن آج 6 مرتبہ ان کی طبیعت خراب ہوئی، 6 مرتبہ عدالت کی اپنی سماعت روکنا پڑی، اور اس کے بعد پھر جج صاحب کی طبیعت جب بہت زیادہ خراب ہوگی، اس پوزیشن میں نہیں رہے، تو پھر سماعت جو ہے وہ کل صبح 9 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ اب صبح 9 بجے اس مقدمے کی سماعت ہوگی، لیکن بھائی جی بشرا بی بی کے موکلات چھا گئے، انہوں نے 6 مرتبہ جج صاحب کی طبیعت خراب کی، اور آج ان کو سزا سے بچا لیا، لیکن کب تک؟ کیونکہ جو ہمارے جو تجربہ وہ کہنا ہے کہ یہ جو ہوائی مخلوق ہے ان سے جو ہے یہ پولیس اور عدالتیں اور قانون ذرا یہ زیادہ تگڑا ہوتا ہے، ان کے موکل بشرا بی بی کے موکلات سے زیادہ تگڑے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔